آپ حضرات بغور سماعت فرمائیں۔ نمبر 1 اچھی نیت سے قرض دینا۔ نمبر 2 قرض کا اچھے انداز سے مطالبہ کرنا۔ نمبر 3 قرض کی ادائیگی کی طاقت نہ رکھنے والے کو مہلت دینا۔ نمبر 4 گنجائش ہو تو تنگ دست کے قرض کو معاف کرنا۔ نمبر 5 قرض لیتے وقت قرض ادا کرنے کی نیت رکھنا۔ نمبر 6 وعدے کے مطابق قرض ادا کرنا اور ٹال مٹول نہ کرنا۔ نمبر 7 قرض کے معاملے کو لکھ لینا۔ نمبر 8 قرض کے معاملے پر گواہ بنا لینا۔ نمبر 9 قرض کی ادائیگی کے لیے اس دعا کو پڑھنے کا اہتمام کرنا۔ اللہم اغفنی بحلالک عن حرامک واغننی بفضلک عمن سواک۔ نمبر 10 قرض ادا کرتے وقت یہ دعا پڑھے، بارک اللہ لک فی اہلک و مالک۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ بہت خوب، ماشاء اللہ۔ آ جاؤ رشید، ماشاء اللہ ماشاء اللہ ماشاء اللہ۔ اوپر آؤ اوپر آؤ، آ جاؤ، ماشاء اللہ۔ یہ محمد عاقب اپنے پروگرام پیش کر رہے تھے، محمد حیات عیادت کے آداب پیش کر رہے تھے۔ محمد عاقب جو ہے وہ قرض کا آداب بتا رہے تھے، اور اب محمد حیات آپ کے سامنے یہ عیادت کے آداب سنائیں گے۔ محمد حیات۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ محترم حضرات، میں آپ حضرات کے سامنے عیادت کے آداب بیان کرنا چاہتا ہوں، آپ حضرات بغور سماعت فرمائیں۔ نمبر 1 ثواب کی امید رکھتے ہوئے عیادت کرنا۔ نمبر 2 مریض کی عیادت کرنا چاہے چھوٹا بچہ ہو۔ نمبر 3 مریض اگر غیر مسلم ہو تو اس کی بھی عیادت کرنا۔ نمبر 4 مریض بے ہوش ہو تب بھی اس کی عیادت کرنا۔ نمبر 5 مناسب وقت میں عیادت کے لیے جانا۔ نمبر 6 گھر والوں سے مریض کی خیر خبر معلوم کرنا۔ نمبر 7 مریض کے سرہانے بیٹھنا۔ نمبر 8 مریض ہے اس کی خیر خبر پوچھنا۔ نمبر 9 مریض کو مرض پر ملنے والے اجر و ثواب بتانا۔ نمبر 10 مریض کو ناراضگی اور مرض کو گالی دینے اور شکوہ شکایت کرنے سے روکنا۔ نمبر 11 مریض کے لیے دعا کرتے ہوئے اس پر ہاتھ رکھنا اگر غیر محروم نہ ہو۔ نمبر 12 مریض کے پاس 7 مرتبہ دعا کرنا، اسأل اللہ العظیم رب العرش العظیم ان یشفیک۔ نمبر 13 مریض کو موت کی تمنا کرنے سے روکنا۔ نمبر 14 مریض کو اللہ سے اچھی امیدیں دلانا۔ نمبر 15 مریض کی عیادت کے لیے زیادہ دیر نہ رکنا۔ نمبر 16 مریض سے دعا کی درخواست کرنا۔ نمبر 17 زیادہ پوچھ تاچھ نہ کرنا۔ نمبر 18 مریض سے ہمدردی کا اظہار کرنا۔ نمبر 19 اسپتال اور گھر میں موجود نامحرم تیمارداروں اور سمجھدار عورتوں سے نگاہوں کی حفاظت کرنا۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ بہت بہتر، بہت بہتر، ماشاء اللہ۔ میں عزیر اور روبان سے درخواست کروں وہ آئیں، تشریف لائیں، اپنے مطالبہ پیش کریں۔ عام طور پر جب کوئی شخص بیمار ہوتا ہے، ہم اس کے پاس خیریت پوچھنے جاتے ہیں تو ادھر ادھر کی باتیں ہوتی ہیں، کوئی دلاسا دیتا ہے تو کوئی نا امیدی کی طرف دھکیل دیتا ہے۔ حدیث بات میں ہے وہاں جائیں، اسأل اللہ العظیم رب العرش العظیم ان یشفیک، یہ دعا اگر ہم ان کو پڑھ کے سنائیں گے، دعائیں دیں گے تو اس کی برکت سے مریض کو شفا ملے گی۔ تو ہم کہیں بھی کسی مریض کے پاس جائیں خیریت پوچھنے تو ان سے دعا کے کلمات کہہ کر ان کے لیے دعا کریں کہ اللہ آپ کو شفا عطا فرمائے، اور مریض سے کہیں کہ آپ ہمارے لیے دعا کرو، ہم آپ کے لیے دعا کر رہے ہیں، آپ ہمارے لیے دعا کرو، اس لیے کہ بیمار آدمی کی دعا قبول ہوتی ہے۔ جی ماشاءاللہ، شروع کریں بھائی۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ بھائی صاحب، آپ کس کاروبار میں مصروف ہیں؟ پیارے بھائی، میں کاروبار میں نہیں بلکہ مدرسوں میں تعلیم حاصل کر رہا ہوں۔ کیا میں آپ سے چند سوالات پوچھ سکتا ہوں؟ ضرور پوچھیے، انشاءاللہ میں اپنی معلومات کے مطابق جوابات پیش کروں گا۔ اچھا بتلا دیجئے کہ حالت جنابت میں اذان دینا کیسا ہے؟ اسی حالت میں جب فرض ہے، بغیر کسی اذان دینا مطلوب تحریری ہے، باوضو اذان دینا چاہیے، اس کے خلاف عادت بنانے کا ضرورت ہے۔ نابالغ بچے کا اذان دینا کیسا ہے؟ نابالغ اور ناسمجھ بچے کا اذان دینا ممنوع ہے، البتہ اگر بچہ سمجھدار ہو تو درست ہے۔ اچھا یہ بھی بتلا دیجئے کہ بغیر وضو قرآن کو چھونا اور ورق پلٹنا کیسا ہے؟ بغیر وضو قرآن کو چھونا اور ورق پلٹنا جائز نہیں ہے۔ عید کے دن اشراق کی نماز پڑھنا کیسا ہے؟ جہاں پر عید کی نماز ہوتی ہے وہاں کے